بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے چلنے والی دورہ قرآن کی اس برکت بھری محفل میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور دورہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے پورا قرآن دوبارہ سے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنا لیں۔ آج 20ویں دن انشاءاللہ ہم قرآن کی 3 بہت اہم صورتوں کا مطالعہ کریں گے، سورہ فرقان، سورہ شورا اور انشاءاللہ سورہ نمل بھی۔ تو سورہ فرقان میں حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے اور عباد الرحمن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ شورا مختلف انبیاء کی زندگیوں کا ذکر آتا ہے سورہ شورا میں، جہاں ہمیں صبر، دعوت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ اور وہیں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا واقعہ آتا ہے، جو ہمیں اللہ کی قدرت کا شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ کلاس اینڈ میں ایک اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کلاس اینڈ تک برقرار رہیں ہمارے ساتھ اور اسے سننے کے لیے کلاس اینڈ میں ضرور موجود رہیے گا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے اسپیکر بھائی مباحث کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان مبارک صورتوں کا درس پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن میں سورہ فرقان سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ سورہ فرقان قرآن میں 25 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 77 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے۔ اور اس کا جو نام رکھا گیا ہے فرقان، وہ اسی کی آیت سے رکھا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، یعنی فرقان کے جو میننگ ہے وہ ہے کسوٹی کے، یعنی وہ کرائیٹیریا کے۔ یہ فرقان ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرقان ہے۔ فرقان کس بات میں؟ یہ فرق کر دیتی ہے حق اور باطل میں، صاف صاف واضح طور پر یہ فرق وہ کر دیتی ہے۔ اس کا اترنے کا جو زمانہ ہے، اس سورہ کا جو شان نزول ہے، وہ وہی ہے مکہ کی زندگی کا بیچ کا دور، یعنی جو تیسرا دور ہے مکی زندگی کا، وہی سورہ کا ہے۔ اور یہ سورہ مومنون کے جو 23 نمبر کی سورہ ہے، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں جو مضمون آئیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان شک اور شبہات کا اعتراض پر جواب دیے گئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر لوگ وہ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انہیں حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج کو بھی ان کے سامنے بتایا گیا ہے۔ اور آخر میں سورہ مومنون کی طرح جیسے ایمان والوں کی صفات سورہ مومنون میں سٹارٹنگ میں آئی ہیں، اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندوں کی صفات ہمیں بتائیں گے، آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ چیز وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے کہ ایک کریکٹر کے لوگ تو یہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان وہ لے کر آ کر وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، آپ خود دیکھ لو رحمان کے بندوں کی صفات، اور جو دوسرے انسان تم ہو، آپ خود دیکھ لو کہ ان دونوں کے بیچ کتنا فرق ہے۔ تو یہی حق اور باطل کا فرق ہے۔ تو سورہ فرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ اور کیوں اتارا ہے یہ فرقان؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے یہ خبردار کرنے وہ کر دینے والا ہے اس دن سے جس دن نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے فدیہ لے کر اس کو چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے وہ کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر وہ کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی وہ کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے،
جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے قرآن کریم پر 2 اعتراض کا ذکر آئے گا۔ جن لوگوں نے وہ نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس آدمی نے آپ ہی گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، بڑا جھوٹ ہے جو یہ لوگ وہ گڑھ کر لے کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں وہ چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص وہ نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ تو پرانے زمانوں کے قصے کی باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ کسی سے پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اسے اسے اتارا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کا راز وہ جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 7 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے 5 اعتراض جو تھے اس کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ وہ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں، تم لوگ تو ایک جادو کے مارے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب دلیلیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو بتا رہے ہیں کہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہم تم کو دے سکتے ہیں۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں، اس لیے یہ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غصے اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، یعنی جہنم کے۔ اور جب یہ ہاتھ پیر باندھ کر اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والے پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کا بدلہ اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، وہ جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا دینا تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 17 سے وہ مضمون آئے گا کہ جن لوگوں کو دنیا میں شریک ٹھہرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خود مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی گزارنے کا بہت سامان دے دیا، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہیں۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ آیت نمبر 19، پھر تم نہ ان کی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب مشرکین کے اعتراض کا جواب آئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ یعنی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ تم کھانا کھاتے ہو بازاروں میں چلتے پھرتے ہو ہم ہی میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ بھی یہ کام وہ وہ کرتے تھے۔ اصل میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسان کو وہ نبی بنایا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا کہ اب ان پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، کیونکہ تمہاری ہی قوم کے ایک انسان ہے۔ آیت نمبر 21 سے ہمارا 19واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जो लोग हमारे सामने पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घमंड ले बैठे हैं ये अपने आप में, और खुद हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए वो किसी खुशखबरी का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि खुदा की पनाह, और जो कुछ भी इनका वो किया धरा है उसे लेकर हम धूल की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के हकदार हैं उसी दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को अच्छी जगह पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस दिन जाहिर होगा और फरिश्तों के परे के परे उतार दिए जाएंगे। उस दिन हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी। वो इनकार करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। अब बुरी दोस्ती का अंजाम अल्लाह ताला बताएंगे आयत नंबर 27 से कि बुरी दोस्ती का क्या अंजाम होगा। जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, यानी आखिरत में कहेगा काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, रसूल के दीन की सरबुलंदी के लिए मैं निकल गया होता, रसूल के पैगाम को आगे पहुंचाने वाला मैं बन गया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता। यानी दुनिया में जो दोस्ती हम हाँ बना लेते हैं, और अपने हम भी गुनाह करते हैं और दोस्त भी हमारा वो साथ साथ गुनाह करते हैं, तो वहां सारी दोस्तियां कट जाएंगी सिवाय नेक लोगों के। तो कहेगा हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसके बहकावों में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और रसूल कहेगा ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक की चीज बना लिया था। बड़ी गौर व फिक्र करने वाली आयत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें सिर्फ यही पता है कि वो हमारी शफात करेंगे, लेकिन सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 हमें ये बताती है कि रसूल कहेगा कि मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक की चीज बना लिया था, कुरान को पीठ पीछे डाल दिया था, कुरान को भूल बैठे थे, तेरी तालीमात को छोड़ दिया था, कुरान पे अमल करना इन्होंने छोड़ दिया था। तो रसूल ये कंप्लेंट करेंगे, ये शिकवा करेंगे अल्लाह ताला से उम्मत के खिलाफ। तो सिर्फ शफात नहीं करेंगे बल्कि इस उम्मत के खिलाफ वो कंप्लेंट भी करेंगे। तो हमें अल्लाह ताला इस कुरान का हक अदा करने वाला बना दे, और हम भी उन लोगों में शामिल ना हो जो इस कुरान को मजाक की चीज हम समझ लें, जबकि इसमें सारे जहां के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई उतारी है। फिर आयत नंबर 31 में कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफी है। इनकार करने वाले कहते हैं इस आदमी पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया, यानी पूरा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया, 23 साल में क्यों उतरा, ये मुख्तलिफ ये खुतबे क्यों आए हैं। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन में बिठाते रहें। यानी ये थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल किया गया है ताकि तुम इसको याद भी करते रहो, साथ साथ अमल भी करते रहो, और जिस मौके पे जिस हिदायत की जरूरत हो वो हिदायत वो तब नाजिल कर दी जाए ताकि तुम्हारे जहन में ये बात बैठ जाए, इस चीज की एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिक तुम्हारे जहन में बैठ जाए। इसको एक खास तरतीब के साथ, और इसी गरज के लिए हमने इसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग हिस्सों की शक्ल दी है। ये अल्लाह ताला ने रीजन बताया कुरान को थोड़ा थोड़ा को नाजिल करने का। और इसमें ये भी मसलियत भी है कि वो जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए, उसका ठीक जवाब उसी वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। यानी इसमें ये भी एक हिकमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तहरीक लेकर उठे थे, एक इंकलाब लेकर उठे थे। तो उस तहरीक को उस तहरीक के मुख्तलिफ मतलब कि मराहिल आने थे। स्टार्टिंग में दावत का आगाज है, फिर कि फिर जंग भी होनी है, फतेह मक्का भी होनी है, तो अलग अलग हिदायतें हर मौके पे जरूरी थी। तो तहरीक में जिस मौके पे जिस हिदायत की जरूरत थी वही हिदायत अल्लाह ताला ने वो नाजिल कर दी। ये भी एक मसलियत है ताकि इंसान खुद को ये ना समझे, अल्लाह ताला की रहनुमाई उसको आती रहे। शुरू में ही अगर पूरा कुरान एक बार में दे दिया जाता तो उस कुरान में तो जंग का भी हुक्म था, तो क्या मक्की जिंदगी में कि वो जिहाद स्टार्ट कर देते? तो फिर क्या होता मुसलमान, जो ये दावत की तहरीक थी वो पनपती नहीं, और शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाती। लेकिन तरतीब के साथ अल्लाह ताला की बड़ी मसलियत है इसमें। इस पे जितनी बात की जाए अल्लाह ताला की मसलियत पर, हिकमत पर, वो उतनी ही कम है। इसके बाद आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने कहा, जो लोग औंधे मुंह जहन्नुम की तरफ धकेले जाने वाले हैं उनका ठिकाना बहुत बुरा और उनका रास्ता बहुत ही गलत है। अब अल्लाह ताला माजी की इबरतनाक दास्तानें हमको बताएंगे, हिस्ट्री की यानी पास्ट की।
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف اور جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ یہی حال نوح کی قوم کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سبق وہ لینے لائق نشانی بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے جھٹا رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور ارس والے اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ وہ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے آیت نمبر 39، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے وہ تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بہت ہی بری بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی امید ہی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 41 میں گستاخان رسول کا برے انجام کا ذکر ہے، جو گستاخی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ شخص جسے خدا وہ وہ کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ ان سے تو ہمیں وہ گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے پھیر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں وہ خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ آیت نمبر 43 بڑی اہم ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ نفس کی پیروی اصل شرک ہے۔ یہ بھی شرک ہے، نفس کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی کی نفس یعنی من کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو سیدھے راستے پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ اب یہاں پر ایک کوشچن ہے، آپ خود سوچ و بچار کریں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی مطلب خواہشات کو، من کی اچھاؤں کو، ڈیزائر کو اپنا معبود بنا لیا؟ کون اپنے من کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ آپ خود سوچیں، کون اس کی عبادت کرتا ہے صبح شام؟ کوئی نہیں کرتا نا، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا یہ؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا شرک ہے۔ تم نے غور نہیں کیا اس شخص پہ جس نے اپنے من کی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو ہدایت پہ وہ لا سکتے ہو؟ یہ ہم نے رب کیسے بنایا؟ یعنی جس چیز کا ہمارے نفس نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بھائی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، مائی لائف مائی رول، یہی تو ہے، یہی تو خدا بنانا ہوا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو آپ کا من کر رہا ہے آپ وہ کیے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ ہوا اپنے من کو رب بنانا، اپنی خواہشوں کو رب بنانا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشوں کو رب بنا ہی لیتا ہے۔ ہمارا من کرتا ہے نماز چھوڑنے کا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ، ایک طرف ہمارے نفس کا حکم ہے کہ نماز چھوڑ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر اپنے نفس کا حکم مان لیا کہ نماز چھوڑ دی، تو ہم نے یہ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جھوٹ نہ بول، دوسری طرف من کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پروفٹ ہے، فائدہ مل رہا ہے تو بزنس میں، اور ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر جھوٹ بول دیا، اپنے من کی اچھا کو ہم نے پورا کر دیا، تو یہ ہم نے شرک کر دیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنا نہ کر، بے حیائی کے کام نہ کر، دوسری طرف ہمارا کہ نفس کہہ رہا ہے کہ جنا میں ہی تو مزہ ہے، بے حیائی کے کاموں میں ہی تو مزہ ہے، اور ہم نے جنا اور بے حیائی کے کام کر دیے۔ تو یہی تو ہم نے اپنے رب کو، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، یہی تو رب بنانا ہوا۔ یعنی حرام اور حلال ہم نے دیکھا ہی نہیں، جو ہمارے من میں آیا وہ کر گزرے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے من کی سنتے ہیں۔ بھائی تم اپنے من کو رب بنا بیٹھے ہو، ہم اللہ کی سنتے ہیں، ہم اللہ کی سنتے ہیں، ہم اپنے من کی نہیں سنتے۔ جو من کی سنتا ہے اس نے من کو رب بنا لیا، جو اللہ کی سنتا ہے اس نے اللہ کو رب بنایا۔ اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو رب بنانا ہے یا اپنے من کو رب بنانا ہے۔ من کے رب بنانے کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے۔ وہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو سیدھے راستے پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 44 میں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو جانوروں کی طرح ہے، پھر انسان کو اور مطلب کی دلیل کیا، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی یہ غور و فکر کرتے نہیں، یہ جانوروں سے بھی یہ مطلب کہ وہ گئے گزرے انسان ہے۔
پھر آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے ہمیشہ رہنے والا سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو موت کا سا سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی برساتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی دے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں، یعنی یہ جو زمین میں بارش کا پانی جاتا ہے، اس سے نباتات نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کرشمے کو، اس معجزے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں، ہر سال ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. مگر زیادہ تر لوگ خدا کا انکار اور اس کی ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 اور 52 میں ہمیں بتائیں گے جہاد بالقرآن، اس قرآن کو لے کر آپ کو جہاد کرنا ہے. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار وہ کر وہ کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو. اس قرآن کو لے کر جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. اس قرآن سے ان کے ساتھ آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، اس قرآن کو نافذ کرنا ہے، اس قرآن سے دلیل دینی ہے، اس قرآن کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے. تو قرآن کو لے کر کیا کرنا ہے؟ بڑا جہاد کرنا ہے، یہ کرنا ہے ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ اور نعمتوں کا ہمیں مشاہدہ کرائیں گے. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک مزیدار اور میٹھا، دوسرا کھٹا اور کھارا. یعنی سمندر کا پانی آپ دیکھیں مطلب کھارا، اتنا کھٹا پیا بھی نہ جائے، اور ندیوں کا پانی وہاں میٹھا ہوتا ہے. اور دونوں کے بیچ ایک پردہ پڑا ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے. یہ بڑی سائنٹیفک آیتیں ہیں کہ دونوں پانی جب دیکھیں آپ کی، جب دریا سمندر میں جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کھارا پانی میٹھا پانی سے مل جائے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک لیئر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم انہیں گڑبڑ ہونے نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سائنٹیفک آیت ہے، اور یہ ایسا ہمیں ہمارے مشاہدے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 54 میں، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائیں، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. یعنی انسان کو پانی کے نطفے سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کا نسب اور سسرال کے دو رشتے چلائے. یعنی ایک رشتہ اس کا نکاح کے بعد اور کہ بڑھ جاتا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اوپر سے یہ اور بھی ہے کہ انکار کرنے والے اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اپنا لے. یعنی میری فیس یہ ہے کہ تم میں سے جس کا جی چاہے اس سیدھے راستے پہ آ جائے، اپنے رب کا راستہ وہ اختیار کر لے. یہ ہے میری فیس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر آگے کہا اللہ کے رسول نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نبی کے ذریعے بات کہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے، بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے بیچ ہے، پھر آپ ہی عرش یعنی کائنات کے راز سنگھاسن پر براجمان ہوا، اور رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، یعنی جس کو علم ہے اس سے پوچھو. ان لوگوں نے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور بڑھوتری وہ کر دیتی ہے. یعنی مشرکین عرب رحمان نام کو نہیں جانتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر یا جو تذکر و تشکر کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں بیان آئے گا آیت نمبر 61 سے. بڑا برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کی جگہ لینے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. آیت نمبر 63 سے اب رحمان کے بندوں کی صفات آئیں گی کہ رحمان کے بندوں کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، کیا رحمان کے بندوں کی صفات ہیں.
اب یہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندوں کی صفات ہمیں یہاں سے بتائیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر وہ نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا وہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ جنا کرتے ہیں، یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ وہ قیامت کے دن اسے بڑھا کر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ پڑا رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص توبہ بھلا رویہ اپناتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بیرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی کہ غور و فکر کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ اب آخر میں مشرکین مکہ کے لیے ایک دھمکی آئے گی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری وہ کیا ضرورت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، جو جلد ہی وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری جو نیکسٹ سورہ ہے، قرآن کی 26 نمبر کی سورہ ہے، سورہ شورہ، جس میں 227 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کا نام اسی کی آیت نمبر 224 سے وہ رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شعرا کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر کو۔ آیت نمبر 224 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہے شاعر تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یعنی شاعروں کے پیچھے ہمیشہ کون چلتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ، جو کہ ہر ایسی وادیوں میں اپنا سر پٹکتے پھرتے ہیں کہ چاند اور سورج کی باتیں کر رہے ہیں کہ میری محبوبہ چاند کی طرح، اور ایسے مطلب کہ بیتو کی باتیں، نہ کوئی لاجک ان کا نہ کوئی سینس، بس شاعر ہیں، ان کی شاعری میں مزہ آنا چاہیے، کسی کے بھی تعریف میں اتنا کلام انہوں نے بڑھا دیا کہ اس کو خدا تک پہنچا دیا۔ تو یہی کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شاعر کا اور نبی کا فرق تو واضح ہے تمہارے سامنے۔ شاعر کیا کرتا ہے کہ ہر وادی میں اپنا دماغ مارتا ہے، لیکن نبی جو تعلیم دے رہے ہیں اس پہ غور و فکر تو کرو، کیا یہ کسی شاعر کی تعلیمات آپ کو لگ رہی ہے؟ اس سورہ کے اترنے کا جو زمانہ ہے، اس کے مضمون سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی مکہ کے بیچ کے دور کی ہے، یعنی مکی زندگی کا تیسرا جو دور تھا وہی ہے۔ ابن عباس کا بھی ایک بیان ملتا ہے ہمیں اس سورہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ طٰہٰ اتاری، جو حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے اتری تھی، پھر سورہ واقعہ جو کہ سورہ نمبر 56 آئے گی، اور اس کے بعد سورہ شورى اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ شورى کا، آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ت س م، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے۔ یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہے تو آسمان سے ایسی ایسی نشانیاں اتار سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غمگین ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں بار بار ان کی دل جوئی وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنے نبی کی۔ ان لوگوں کے پاس رحمان یعنی مہربان خدا کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں، جلد ہی ان کو اس چیز کی حقیقت
الگ الگ طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی زیادہ مقدار میں ہر طرح کی عمدہ بنسپتیاں اس میں پیدا کی ہیں؟ یعنی کیا زمین میں غور و فکر نہیں کرا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنسپتیاں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اب آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ کافی بار کلاس میں وہ بیان ہو چکا ہے، تو اسی قصے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا بھی الزام ہے، یعنی جو وہ قتل وہ کر کے آ گئے تھے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ وہ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہمیں رب العالمین سارے جہاں کے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے وہ کئی سال ہمارے یہاں گزارے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو جو تربیت ہوئی ہے اور جو وہ پلے بڑے ہیں وہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کر گیا جو کچھ کی کر گیا، یعنی فرعون نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے تجھے پالا، یہاں رکھا، اس کے بعد تو ایک وہ قتل کر گیا، تو بڑا احسان بھول جانے والا آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے انجانے میں کر دیا تھا، یعنی وہ جو قتل ہوا ہے مجھ سے وہ انجانے میں ہوا تھا، پھر میں تمہارے ڈر سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، یعنی پھر پیغمبری دی اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا تھا، یعنی جو تو احسان جتا رہا ہے مجھ پہ کہ تو نے ہمیں پالا ہے، مجھے پالا ہے، تو رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، تو اس وجہ سے میری ماں نے مجھے سمندر میں ڈالا تھا اور تیرے محل میں نکلا تھا، تو یہ تیرا احسان کوئی ہے؟ تو اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تو قتل نہیں کرتا تو میں تیرے محل میں کیوں مطلب کہ میری پرورش ہوتی۔ آیت نمبر 23 سے بتایا جائے گا حقیقی رب کون ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے بیچ ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان باپ داداؤں کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، تمہارے یہ پیغمبر صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ نے کہا، پورب اور پشچم اور جو کچھ ان کے بیچ ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا، میرے سوا کسی اور کو رب مانا، حکم میرا چلے گا، میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا اور قید خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے کھلی اور واضح چیز بھی، یعنی اگر میں کوئی نشانی لے آؤں۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور یکایک وہ ایک کھلا ازگر تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی۔ اب آیت نمبر 34 میں 34 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دنیا دار شخص اور اللہ والوں کے بیچ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے بولا، یہ آدمی یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیش سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک دن طے ہو چکے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہیں۔ یعنی جادوگر جب آئے نا اور فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے تو انعام دے گا نا فرعون؟ تو فرعون نے کہا وہ یعنی کہ اس نے کہا، ہاں
اور تم تو اس وقت وہ قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میرے درباریوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا ذکر ہے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے، یعنی جادوگروں نے کہا فرعون کے اقبال سے ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس پر سارے جادوگر بے قابو ہو کر سجدے میں گر گئے، یعنی جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی میں رب العالمین کی طرف سے ہے، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، اور ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے جواب دیا وہ کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں۔ یعنی جادوگر کہہ رہے ہیں کہ تو یہ جو کرنا ہے کر لے، ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور وہی کی معاف کرنے والا ہے، اور ہم سب سے پہلے ایمان لینے والوں میں سے آ گئے۔ ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں اکٹھا کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کی عادت ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین کی ٹھہرانے کی جگہ سے نکال لائیں۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کا پیچھا کرنے کو چل پڑے۔ جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، بیچ میں بنی اسرائیل۔ تو موسیٰ کے سارے ساتھی بنی اسرائیل چیخ اٹھے کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، تو نے مروا دیا ہمیں۔ پھر موسیٰ نے کہا میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اس پہ اسکالرز کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی قوم نافرمانی پہ اتر آئی تھی۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے موسیٰ تو نے تو مروا دیا ہمیں، یہ نبی سے یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرا رب یہاں تک لایا ہے، آگے بھی وہی لے کے جائے گا، یعنی میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنی لاٹھی سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم والا بھی۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو بت پرستوں کے کچھ سوال تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ سوالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، یعنی ہم اس لیے ان کو پوج رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کو ایسے ہی پوجا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا کیا اس پہ لاجک ہے، کیا راکٹ سائنس ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا وہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو بھی دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے تو سب دشمن ہی ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے
शिफा यानी रोगों से मुक्ति देता है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जो मार्फत रब्बानी है उसका जिक्र कर रहे हैं। यानी जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। जो मुझे मौत देगा फिर दोबारा मुझको जिंदगी देगा, यानी वही मुझे मौत देगा और फिर वही मुझे दोबारा जिंदगी देगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि बदले के दिन वो मेरी खता माफ कर देगा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज दुआएं हमारे सामने आएंगी। इसके बाद इब्राहिम ने दुआ की, है मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको नेक लोगों के साथ मिला और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी दे और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में शामिल कर और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे। आयत नंबर 88। वो जबकि ना माल कोई फायदा देगा ना औलाद, सिवाय इसके कि कोई शख्स भला चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के सामने हाजिर हो। अब जहन्नुम में गुमराहों की आ, कि जब वो कि जो गुमराह लोग हैं वो जहन्नुम में जाएंगे तो वहां क्या चीख पुकार वो करेंगे उसका जिक्र है। उस दिन जन्नत परहेजगारों के लिए ले आई जाएगी और जहन्नुम बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा, अब कहाँ है वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे कि खुदा की कसम, हम तो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं, जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला, और ना हमारा कोई सिफारिशी है ना कोई जिगरी दोस्त। वो काश हमें एक बार फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो, यानी फिर जहन्नुम में जाके कहेंगे काश हमें एक मौका मिल जाए दुनिया में जाने का तो हम मोमिन बन के दिखाएंगे, ईमान वाले बन के दिखाएंगे, जिहाद करके दिखाएंगे। फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तब तक बहुत लेट हो चुके हो। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये वो यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहम करने वाला भी। आयत नंबर 105 से नूह अलैहिस्सलाम की कौम की दावत है, नूह अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र है। तो इंशाल्लाह 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद हम यहाँ से आयत नंबर 105 से इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی، آیت نمبر 106، وہ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا انعام تو رب العالمین کے ذمہ ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری فرمانبرداری کو کرو۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی قوم کا اعتراض اب نوح علیہ السلام پر کہ نوح علیہ السلام پر وہ قوم کا اعتراض آئے گا، پھر نوح علیہ السلام کا جواب آئے گا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی سب سے نچلے درجے کے لوگوں نے اپنائی ہے، یعنی جو بالکل غریب طبقہ ہے انہوں نے اپنائی ہے۔ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ وہ کاش تم کچھ سمجھ سے کام لو، میرا ایک کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں کہ بھئی تم غریب ہو، تم نچلے درجے کے ہو، نہیں۔ جو بھی ایمان لائے گا وہ پھر برابری میں آ گیا۔ پہلی صف میں اگر ایک مزدور بھی بیٹھا ہوگا تو کوئی بادشاہ بھی آئے گا نا، تو اس کو اٹھانے کا ادھیکار اس بادشاہ کو بھی نہیں ہے۔ اسلام نے سب کو برابری دی ہے شروع دن سے ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تو بس ایک صاف صاف وہ خبردار کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو نہ مانا تو فٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے بیچ دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایک بھری ہوئی کی ناؤ سے بچا لیا، بھری ہوئی ناؤ میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی وہ دعوت کا ذکر ہے۔ اور عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا انعام تو سارے جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر بیکار ہی ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ حود علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی کہ پہاڑوں پہ جاتی تھی اور پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، یادگار محل وہاں تعمیر وہ کر دیا کرتی تھی، تو یہ عمارتیں مطلب بنایا کرتی تھی فضول میں ہی۔ تو یہی وہ 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 کہا آیت نمبر 128 میں، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر بیکار ہی ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ یہی ہمارے مسلم حکمران نے انڈیا میں آگے کہا، تاج محل پہ ہی سارا پیسہ لگا دیا آپ نے، کوئی کام اس کا، کوئی کچھ ہونا ہے اس کا؟ تاج محل پہ ہی ممتاز مر گئی تو مر گئی، اس کو قبرستان میں دفن کریں اور چھٹی کریں، تاج محل بنوا رہے ہیں اس کے لیے، اور بناتے بناتے مر گیا۔ تو یہی کیا ہے جو ہم مسلم وہ حکمران آئے ہیں کہ یادگار محل بنا رہے ہیں، وہاں کچھ بنا رہے ہیں۔ بھائی کرا کیا ہے تم نے اسلام کے لیے؟ اسلام کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ اکبر نے وہ جودھا سے مطلب کہ وہ شادی کر لی، بھائی وہ راجپوت سے بھی شادی کر لی، اپنے محل میں اس نے مندر بھی دے دیا اسے بنا کر، دین الہی کی اس نے بنیاد رکھ دی، اسلام سے وہ پھر گیا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اکبر بعد میں ایمان لے کر آ گیا تھا اپنے آخری ٹائم میں، لیکن دین الہی اس نے ایک الگ مذہب اس نے بنایا تھا اکبر نے، جس کو اس نے نام دیا تھا دین الہی۔ اس میں اس نے کیا کیا تھا، سارے مذاہب کو جوڑ کر کہ بھائی سب کا خدا تو ایک ہی ہے، تو سارے مذاہب جڑ جاؤ۔ اس لیے وہ جودھا سے بھی شادی کر رہا ہے، راجپوتوں کی لڑکیوں سے بھی شادی کر رہا ہے، اور 4 سے زیادہ بیویاں بھی وہ رکھ رہا ہے۔ تو یہی ہے جو حود علیہ السلام کی وہ قوم کیا کرتی تھی، بیکار میں ہی اونچی اونچی پہاڑوں پہ جا کے عمارتیں بنا رہے ہیں، یعنی فضول کام کر رہے ہیں۔ اور آج کل بھی ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہم کیا ہے بھائی، ہمارے لیے سفیشینٹ ایک گھر موجود ہے، لیکن ہم بنا بات کے ہی ایک گھر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہاں کچھ بنا رہے ہیں، وہاں پلاٹ خرید رہے ہیں، وہاں بھائی اسی میں لگے پڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کرنی، پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں نہیں لگانا، محلوں پہ ہی لگانا ہے، چلے جائیں گے، تمہیں قبر میں جانا ہے۔ تمہاری قبر 2 بائی 6 فٹ کی تمہاری قبر ہے، اس کے اندر تمہیں جانا ہے، اسی میں تمہیں سڑ گلنا ہے، اسی میں جو تختے ہیں وہ ٹوٹیں گے، مٹی تمہارے منہ پہ آ کے گرے گی، تم پوری طرح ڈسٹروئے ہو جاؤ گے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ اور خواہ مخواہ وہ گھر میں بھی اتنا لگژریز انسان گھر بنا رہا ہے، اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کو بڑھانے میں لگا پڑا ہے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ حد سے زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، ایک ایک کمرہ کہیں کہیں وہ لاکھوں میں اس کا انٹیریئر ہو رہا ہے۔
ہمیں پتا ہے کیونکہ اس لائن کی ہم اس فیلڈ میں ہم ہیں، اس لائن کی ہمیں نالج ہے، تو ہمیں پتا ہے ایک ایک کمرہ کئی کئی لاکھ میں، 5 5 6 6 لاکھ میں ایک ایک کمرہ تیار کر رہے ہیں لوگ، اتنا پیسہ اس میں اندھا مطلب کہ باہر ہے، ایک ایک کچن 3 3 4 4 لاکھ روپے میں صرف کچن بنا رہے ہیں لوگ، تو بھائی کیا کرو گے اس کا؟ سب یہیں رکھا رہ جائے گا۔ ضرورت کے مطابق کام کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا آیت نمبر 129 میں، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو مانو تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو یہ ایسا ہے کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو انتہائی ظالم بن کر ڈالتے ہو، یعنی کسی کو آپ ستاتے ہو۔ تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولاد دی، باغ دیے اور پانی کے چشمے دیے، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر وہ قوم عاد کی ہٹ درمی کا ذکر آئے گا، انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں، یعنی دنیا پرستی میں اتنے اتنے مشغول ہو گئے کہ نا ہم پر عذاب نہیں آگا، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، ہم تو بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آئے گا آیت نمبر 141 سے۔ صالح علیہ السلام وہ سمود قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہوں نے معجزات کے طور پہ اونٹنی بھی پہاڑوں سے نکال کر ان کو دکھائی تھی ان کی ڈیمانڈ کرنے پہ، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس اونٹنی کو نہ چھیڑنا، ایک دن یہ اونٹ کی اونٹنی پانی پیے گی وہ کنویں سے، ایک دن قوم کے لیے کہ پانی پینے کا دن ہے، لیکن ان ظالموں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس قوم پر عذاب آ گیا۔ اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا انعام تو سارے جہاں کے رب کے ذمہ ہے۔ ہر نبی اپنے ساتھ یہ لفظ وہ ضرور ایڈ کر رہا ہے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بدلے کا طلبگار نہیں ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے تم سے اس دعوت پر، میرا انعام تو سارے جہاں کے رب کے ذمہ ہے، یعنی میرا انعام تو رب کے ذمہ ہے، وہ دے گا مجھے انعام۔ اس کو میں دوسری لینگویج میں ایسے کہتا ہوں، اسی ایک دلیل کو، کہ اس کام کی اجرت وہ ہے تم افورڈ نہیں کر پاؤ گے، افورڈ نہیں کر پاؤ گے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ ہر نبی یہ کہہ سکتا اپنی قوم سے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ کیا پوری دنیا بھی تم مجھے دینا چاہو، اور اس جیسی وہ 10 دنیا بھی دینا چاہو، وہ تب بھی کم ہے، کیونکہ میرا رب اس سے کئی گنا وہ اجر دے گا۔ جو آخری جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی، جو جو جہنم سے پٹ پٹا کر جائے گا، جو ڈائریکٹ جائے گا، اور جو نبی جائیں گے ان کے کیا مطلب کہ پلانٹ ہوں گے، اتنا بڑا اجر کوئی دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہر نبی نے کہا کہ میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، تم سے تو کچھ چاہیے ہی نہیں، مجھے فی سبیل اللہ یہ کام کرنا ہے، اور میرا انعام تو سارے جہاں کے رب کے ذمہ ہے، یعنی اس کام کا انعام، اس کام کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ تم اس کا کچھ دے سکو۔ دوسرے لفظوں میں اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا تم ان سب چیزوں کے وہ کیا تم ان سب چیزوں کے بیچ ہو جو یہاں ہیں، بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے گچھے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر گھمنڈ کے ساتھ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور ان بے لگام لوگوں کا کہنا نہ مانو، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کوئی سدھار نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو بس ایک جادو کا مارا آدمی ہے، یعنی کہ وہ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا، تو بس ایک جادو کا مارا آدمی ہے، نعوذ باللہ، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ وہ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، یعنی ایک ہی وہاں کنواں تھا، پانی لینے کی جگہ ایک ہی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن اونٹنی کا مقرر کر دیا اور ایک دن ان کی پوری قوم کا، تاکہ انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور کہہ دیا کہ اونٹنی کو ہاتھ مت لگا دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 156 میں، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، اونٹنی کو مار ڈالا، اور آخرکار پछتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں زیادہ تر ماننے والے نہیں۔
اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، جو کہ قوم مدین کی طرف لوط علیہ السلام، وہ ریڈ سی کے پاس ایک قوم ہے، وہ ڈیڈ سی کے پاس وہاں بھیجے گئے تھے، اور ان کی قوم بدفعلی کا عمل کرتی تھی، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جنسی خواہشات کے لیے وہ جایا کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی وہ قوم کی دعوت کا ذکر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 160 سے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا انعام تو سارے جہاں کے رب کے ذمے ہے۔ لوط علیہ السلام نے بھی یہی لائن کہی، کیا تم دنیا کے جانداروں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو یہ باتیں کرنے سے نہ مانا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کاموں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ وہ تباہ اور برباد کر دی گئی۔ ایک نبی کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کس کا رشتہ ہے، کس کا ریلیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے تو صحیح رہو گے، اگر نہیں کرو گے تو تباہ اور برباد کر دی جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے پتی مطلب نبی، اور وہ تب بھی عذاب کی شکار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، یہ ان میں سے جب کوئی غریب کوئی وہ جرم کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یہ سزا دیتے ہیں، لیکن ان میں سے جب کوئی بڑا کوئی جرم کرتا ہے، کوئی بادشاہ وہ کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہ بتایا، اگر میری فاطمہ یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یعنی ہمارے اسلام میں عدل اور انصاف برابر ہے، اس میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہ سب پہ نافذ ہوں گے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ تو یہ ہمیں بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اسلام کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھتا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے وہ تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر برسی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے وہ زیادہ تر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، جو کہ مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وہ سسر بھی ہیں، اور ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا انعام تو سارے جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ یعنی ان کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، بزنس میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتی تھی۔ اور صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں وہ کم نہ دو، زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو، اور اور جب اور اس ہستی سے ڈرو جس نے تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو بس ایک جادو کا مارا آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی بھیانک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ یہ سارے جہاں کے رب کی اتاری ہوئی چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خدا کے بندوں کو خبردار کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اگلے لوگوں کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے، یعنی بائبل، تورات میں، انجیل میں اس کا، قرآن کا ذکر ہے۔ کیا ان مکہ والوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کے عالم بھی جانتے ہیں۔
اب قرآن پر ایمان وہ نہ لانے والوں کا برا انجام سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی یعنی غیر عرب پر بھی اتار دیتے اور یہ اعلیٰ درجے کا عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اگر یہ قرآن عربی میں اتارا تو یہ مان نہیں رہے کہ بھائی ہماری قوم کا یہ آدمی ہے۔ مان لو کوئی چائنیز پیغمبر عربوں کی طرف بھیجا جاتا اور وہ چائنیز بولتا تو یہ پھر نہیں مانتے، بھائی یہ کون سا پیغمبر ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ تب بھی مان کے نہیں دیتے۔ اور یہ اعلیٰ درجے کا عربی کلام ہے، وہ ان کو پڑھ کر سناتا ہے، وہ تب بھی یہ مان کر وہ نہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ آیت نمبر 201، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتائیں گے جو سرکش لوگ ہیں ان کا افسوسناک رویہ۔ آیت نمبر 204، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا ہے؟ اگر ہم انہیں سالوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ زندگی کا سامان جو انہیں ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بنا ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، وہ نصیحت کا حق ادا کرنے والے وہ نصیحت کا حق ادا کرنے والے وہ کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی جس قوم کو بھی تباہ کیا، اس پیغمبر کے بھیجنے کے بعد ہی کیا، جب اس قوم نے ان کا انکار کر دیا۔ اب آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ قرآن ایک جو کریم ہے، یہ کسی کاہن یعنی کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ اس کھلی کتاب کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سستا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اس کے سننے تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی شیطان اس کے سننے تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ جب قرآن کریم پہلے آسمان پہ آیا تھا، وہ شب قدر کی رات تھی رمضان کے مہینے میں، تو پہلے آسمان پہ پورا قرآن ایک بار میں لا کر رکھ دیا گیا تھا، تو وہ پھر وہاں پر بڑی پروٹیکشن تھی، شیطان جو ہے پہلے آسمان تک بھی پھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، کہ جہاں تک کہ اس کو جانے کی پرمیشن ہے، کیونکہ اس قرآن کو ان کو سننے سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے وہ شیطانوں کے۔ پھر آیت نمبر 213 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ وہ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی دعوت کی شروعات کہاں سے کرنی؟ قریبی رشتہ داروں سے، گھر سے شروعات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور بھئی تبلیغی جماعت میں وہ 400 کلومیٹر دور اپنا گھر چھوڑ کے وہاں وہ 4 مہینے لگا کے آ رہا ہے، بھائی وہ کام سیکنڈری ہے، پہلے قریبی لوگوں کو تو ڈراؤ، ان کی تو اصلاح کرو۔ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں جماعت میں، افریقہ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک ٹرانسلیٹر بٹھایا جا رہا ہے، بھائی کیا فائدہ، ٹرانسلیٹر ہی بتا دے۔ ہم؟ تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اپنا لیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی وہ کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، اور اس وہ زبردست اور رحم کرنے والے پر بھروسہ کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدے کرنے والے لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو کاہن ہوتے ہیں ان کا کیا کریکٹر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو کاہن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو کاہن ہوتے ہیں ان کا کیا کریکٹر ہوتا ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریکٹر ہے، آپ کو یہ کہاں سے کاہن لگتے ہیں۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی جو کاہن ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جالساز ہوتے ہیں، بدکار اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی یہ کاہن اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شاعروں کا کردار بتائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا، نعوذ باللہ کی یہ شاعری کر رہے ہیں، یعنی قرآن سناتے تھے تو ان کو شاعر کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شاعروں کا کردار بتائیں گے اور کہیں گے کہ خود دیکھ لو اللہ کے رسول کا کریکٹر کیا اور شاعروں کا کریکٹر کیا ہوا کرتا ہے، تو تمہیں کہاں سے شاعر لگتے ہیں؟ رہے شاعر تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ شاعروں کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ۔ لیلا مجنو کی کہانیاں ہیں، ان کے قصے ہیں، شاعری ہو رہی ہیں ان کے اوپر، اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر گھاٹی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی شاعر ہر گھاٹی میں بھٹکتا، کبھی
وہ کبھی چاند پر چڑھا بیٹھا، وہ کبھی سورج پہ، کبھی اپنی لیلا کو وہ چاند تک اس نے پہنچا دیا، کبھی وہ کہیں گھس گیا، اور کبھی کچھ، مطلب کچھ بھی شاعری کر رہے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر گھاٹی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ یعنی شاعروں کا اللہ تعالیٰ نے ایک فالٹ بتا دیا. یہ وہ باتیں کہتے ہیں اپنی شاعری میں جو کرتے نہیں ہیں، جو پاسبل ہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، سوسائٹی قائم کر کے دکھائیں گے تمہیں انشاءاللہ. پھر شاعر بھی سب ایسے نہیں ہوتے کہ بیکار ہیں. اسلام کے لیے شاعری بھی کی ہے لوگوں نے. علامہ اقبال ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایسے شاعر بھی گزرے ہیں. تو ایسے شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اور جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جوانی طور پہ حملہ کیا کرتے تھے، تو حضرت زید بن ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو وہ جواب دیا کرتے تھے شاعری کے روپ میں، اشعار کے روپ میں. تو بڑے شاعر تھے یہ بھی. لیکن یہ شاعر ایسے تھے جو پریکٹیکلی بات کرتے تھے، حقیقت کی بات کرتے تھے. یہ ہر گھاٹی میں شر نہیں مارا کرتے تھے. یہ وہ بات نہیں کرتے تھے جس پر عمل نہ کر سکتے ہوں. تو ایسے شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. آیت نمبر 227 سے اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے بھلے کام کیے. یعنی وہ شاعروں میں پہلی صفات یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور بھلے کام کریں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد وہ وہ اللہ کو بہت زیادہ وہ یاد کیا. اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ شعراء بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے. اور جو نیکسٹ ہماری سورہ ہے وہ سورہ نمل ہے، جس میں 93 آیات ہیں، اور یہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 27 نمبر کی یہ سورہ ہے. اور یہ مکی سورہ ہے. اور اسی کی آیت نمبر 18 میں وہ چیٹیوں کی گھاٹی کا ذکر ہے. یعنی چیٹیوں کا ذکر ہے. اسی سے اس سورہ کا نام سورہ نمل وہ لیا گیا ہے. جو نمل کا میننگ ہوتا ہے اس کا میننگ ہے چیٹی. یعنی وہ سورہ جس میں چیٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کے اترنے کے وہ زمانے پہ اگر غور و فکر کریں تو یہ بھی مکی زندگی کے جو بیچ کا دور ہے، یعنی تیسرا دور ہے 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی کے بیچ کا، اسی دور میں یہ سورہ اتری ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے جو سورہ شعراء اتری جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پھر نمل اور پھر قصص. یعنی یہ سورہ شعراء کے بعد کی سورہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ اللہ تعالیٰ نے قصص نازل کی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ نمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسین، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. سب سے پہلے ایمان بالآخرت کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتائی ہے. یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور خوشخبری ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. پورا یقین، کوئی شک نہیں ہوتا انہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو لبھاونا بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا ان کے لیے دنیا کے کرتوت بڑے لبھاونے بنا دیے گئے. وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہی وہ لگے پڑے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم یہ قرآن ایک حکمت والی اور سب کچھ وہ جاننے والی ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نبوت کا جو ظہور ہوا تھا اور ان کی رسالت کا ذکر آئے گا ہمارے سامنے انشاءاللہ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے. جب وہ مدین سے ایجپٹ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہی اپنے گھر والوں کے لیے وہ آگ لینے کے لیے چلے گئے تھے. وہیں ان کو پیغمبری عطا کر دی گئی تھی. مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ وہ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو آواز آئی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمت والا. اور پھینک
तो जरा अपनी लाठी, ज्यों ही मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, एक तो अल्लाह ताला बात कर रहा है, खुद डायरेक्ट हम कलाम होगा, पहली मर्तबा था, और बात कर रहा है, और अल्लाह ताला ने कहा कि लाठी फेंक। मूसा ने लाठी फेंकी, और वो लाठी जैसी अजदा बन गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पे डर गए और ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर ही ना देखा। कुरान का बयान है कि पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर ही न देखा। तो फिर अल्लाह ताला ने दोबारा आवाज दी, ए मूसा डरो नहीं, मेरे सामने रसूल डरा नहीं करते, सिवाय ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपनी करनी को बदल लिया, तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और जरा अपना अपना हाथ अपने अपने वो गरीबान में डालो, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये दो निशानियां 9 निशानियों में से हैं, फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। यानी फिरौन के लिए 9 निशानियां मुकर्रर की थी, 2 निशानियां उसमें से ये हैं, एक हाथ का और एक लाठी का, बाकी 9 निशानियां वहीं पर आई थी। उस वो फिरौन की कौम पे अजाब आता था, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, वो अजाब टल जाया करता था। मेंढक का अजाब आया, टिड्डी दल का अजाब आया, खून का अजाब आया, लेकिन हर बार वो मुकर गए। अब फिरौन का जुल्म और तकब्बुर का जिक्र आयत नंबर 13 से। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आई, तो उन्होंने कहा कि मगर ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और घमंड की राह से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके मान चुके थे। अब देख लो कि उन बिगाड़ पैदा करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। यानी दिल तो उनके मान चुके थे पूरी कौम के कि हाँ यार, ये मूसा वाकई में अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो फिर भी इनकार उन्होंने किया। आयत नंबर 15 से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का फजल का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत दी, और जो फिलिस्तीन में हेकल सुलेमानी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौरे हुकूमत में ही उसकी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। वही हेकल सुलेमानी है जिसको बाद में बख्त नसर ने उसको गिराया, फिर यहूदियों ने दोबारा तामीर किया, फिर बाद में टाइटस आया रोमन एम्पायर से, उसने गिराया, फिर यहूदियों से दोबारा तामीर नहीं हुआ, सिर्फ एक दीवार बची है, उसी के आगे वो माथा अपना हिलाते रहते हैं आजकल। और अब दोबारा तैयारी कर रहे हैं कि हम दोबारा से उसको फिर से हम अब हेकले सुलेमानी बनाएंगे। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर बढ़ाई दी। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं, परिंदों से वो बात क्या करते थे। और हमें हर हर तरह की चीजें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह की नुमाया मेहरबानी है। सुलेमान के लिए सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर इकट्ठे किए गए, यानी जिन और इंसान और परिंदों के लश्कर सब के सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिए गए थे, यानी कि जिन भी दे दिए गए थे, और पूरे कंट्रोल में रखे जाते थे, और वो पूरे कंट्रोल में रखे जाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। एक बार वो उनके साथ कूच कर रहा था, यानी कहीं को जा रहे थे, जहां तक कि वो जब ये सब चींटियों की घाटी में पहुंचे, तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। तो कुरान हमें ये बताता है, चींटी जो होती है ना, चींटी एक ऑर्गेनाइज वे में रहती हैं, इनकी एक रानी भी होती है, इनकी एक क्वीन भी होती है, और जैसे रोजमर्रा इनमें भी होता है कि भाई कोई इनमें मंत्री है, कोई इनमें चीफ मिनिस्टर है, कोई इनमें ये है, और इनकी जो हेड होती है वो एक चींटी होती है, वो रानी होती है। इनमें भी कोई वो काम करने वाले होते हैं, सब कुछ होता है, प्रॉपर निजाम होता है इनका भी। और जानवर भी आपस में बातें करते हैं, और ये आज साइंटिफिक तौर पे ये प्रूवन ये बात हो चुकी है कि हर वो जानवर की अपनी लैंग्वेज होती है, ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी मौजूदा दिया गया था कि वो चींटियों की भी मतलब बात सुने, हर जानवर की वो बात सुन लिया करते थे, उनसे हम कलाम हुआ करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लश्कर लेकर जा रहे थे, उनका गुजर हुआ, तो चींटियों ने ये बात आपस में कही थी कि कहीं सुलेमान का लश्कर हमें वो दबा ना दे, इसलिए तुम यहाँ से कि निकल चलो उनके लश्कर से पहले। फिर आयत नंबर 19 में सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। किसकी बात पर? चींटी की बात पर। बोला, ए मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे एहसान का शुक्र अदा करता रहूं, कि अल्लाह ताला मुझे शुक्रगुजार बना कि तूने मुझे इतनी नेमत दी कि मुझे चींटियों की भी बात अब मुझे समझ में आती है।
جو तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है, और ऐसा भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने नेक बंदों में दाखिल कर। अब हुदहुद एक 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 परिंदा है जिसका नाम है हुदहुद। वो एक कौम की खबर लाता है जो कि कौम सबा है। इस कौम के बारे में है कि जो यमन का इलाका है, ये इस कौम में कौम सबा रहती थी, जिनकी जो बादशाह थी वो एक रानी थी, और उनके बारे में लाता है वो खबर। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वो यहाँ से आगे बढ़ता है। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया, यानी परिंदों को देखा, और कहा क्या बात है कि मैं फुला हुदूद को नहीं देख रहा हूँ, यानी एक परिंदा कम है, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा, यानी सख्त सजा दूंगा, वो मेरी परमिशन से कहाँ चला गया, या उसे जबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने मुनासिब वजह पेश करनी होगी, यानी उसे रीजन बताना पड़ेगा, अदरवाइज मैं या तो उसे सजा दूंगा या उसे जबा कर दूंगा। वो कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी, आयत नंबर 22। वो कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल किए। ये किसने कहा? हुदूद ने। जो आपकी जानकारी में नहीं है। मैं सवा के बारे में पक्की खबर लेकर आया हूँ, यानी कौम सवा के बारे में पक्की खबर लेकर आया हूँ। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरां है। उसको हर तरह का सारो सामान दिया गया, और उसका तख्त बड़ा ही शानदार है। यानी एक कौम सबा है जिसके हुक्मरान एक लेडी है, और इन्हीं जो खातून से सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या होता है? निकाह होता है। और उसके बारे में बताया, उनका उनका जो तख्त है वो बड़ा ही शानदार है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। यानी हुदूद ने कहा कि उनकी कौम जो है ना, अल्लाह को नहीं मानती, वो सूरज के आगे सजदा करती हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए लुभावने बना दिए हैं, और उन्हें सही रास्ते से रोक दिया। इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छिपी चीजें निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते हो और जाहिर करते हो। अल्लाह की, वो जिसके सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, जो बड़े अर्श का मालिक है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है हुदूद की ये बात सुन के एक खत लिखते हैं मलिकाए सबा के लिए, यानी उनके हुक्मरान के लिए एक खत लिखते हैं। कि उस खत में ये लिखते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू, और मलिका के लिए ये खत होता है, और उनसे कहते हैं कि या तो तुम फर्माबरदारी के साथ खुद हमारे पास तशरीफ ले आओ, अदरवाइज हम तुम पे फिर हमला करेंगे। यानी या तो आप इस्लाम ले आए, अदरवाइज फिर या जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। तो सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या झूठ बोलने वालों में से। मेरे ये खत ले जा और इसे उन लोगों की तरफ डाल दे। यानी हुदूद को खत दे दिया, और वो परिंदा गया, और परिंदे ने उनके महल में जाकर वो खत डाल दिया, वो दरबारियों के सामने सबके। फिर अलग हटकर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं, यानी फिर अलग हटकर देख कि उस खत का वो क्या करते हैं। मलिका बोली, ए दरबारियों, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। यानी मलिका बोली, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वो सुलेमान की तरफ से है, और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। ये सूरह ऐसी है जैसे सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है, और सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। एक बार स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह है, दूसरी बार आयत नंबर 30 में जो ये जिक्र है वो सुलेमान की तरफ से है, और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। यानी खत जो शुरू किया था वो बिस्मिल्लाह से शुरू किया था। मजमून ये है, यानी उस खत का टॉपिक ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यानी सरकशी ना करो, मुस्लिम होकर हाजिर हो जाओ। अब फिर मलका जो सवा थी, वो बड़ी जहीन वो खातून थी। उसने अपने दरबारियों से फिर राय मशवरा किया इस बात पे कि हमें क्या करना चाहिए। या तो हम मुस्लिम हो जाएं और उनके उनके सामने सरेंडर कर दें, या फिर हम उनसे अगर जंग करना चाहते हैं। तो मलिका सवा ने कहा कि अगर बादशाह किसी कौम में, अगर यहाँ पे अगर वो जंग करके जीत गए, तो हमें पूरी को वो खत्म कर देंगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो खत सुनाकर मलिका ने कहा, एक कौम के सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बिना नहीं करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, यानी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हम ताकतवर और वो लड़ने वाले लोग हैं। कौम के सरदार क्या करें, हम ताकतवर हैं और लड़ने वाले लोग हैं। आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है, यानी आप खुद देख लें। अगर आप जंग चाहती हैं तो हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं। मलिका ने कहा, बादशाह जब किसी देश में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके इज्जत वालों को बेइज्जत कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं।
میں उन लोगों की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। यानी मलिका ने ये सोचा कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा लेकर भेजती हूँ, एक हदिया देकर वहाँ भेजती हूँ, और फिर देखती हूँ मेरा जो एम्बेसडर है ये वो यानी कि एलजी है, वो क्या जवाब लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आता है। जब वो मलिका का एलची सुलेमान के यहाँ पहुंचा, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास फिलिस्तीन पहुंचा, तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा तोहफा तुम्ही को मुबारक रहे। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कि तुम माल देना चाहते हो मुझे? मैंने खत में लिखा था मुस्लिम होकर सरेंडर करके यहाँ को आ जाओ, तुम माल भेज रहे हो? मेरा रब मुझे तुमसे वो ज्यादा देता है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनियादार नहीं थे, दुनियादारी से सख्त नफरत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को। ए एल जी, वापस जा अपने भेजने वाले की तरफ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस जा तू, अब हम उन पर ऐसे लश्कर आएंगे, वो लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो ना कर सकेंगे। हम उन्हें ऐसी बेइज्जती के साथ वहां से निकालेंगे कि वो बेइज्जत होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है इससे पहले कि वो लोग फरमाबरदार बनकर मेरे पास हाजिर हो। यानी सुलेमान ने अपने दरबारियों से डिस्कशन किया कि मलिका सबा का जो तख्त है ना, तुम में से कौन है जो मेरे पास लेकर आता है, यहाँ पर हाजिर कर दे, इससे पहले कि वो फरमाबरदारी कबूल करके मेरे पास आए, उससे पहले मुझे उनका तख्त यहाँ चाहिए। जिन्नों में से एक ताकतवर और लंबे चौड़े ने कहा, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में सब थे, जिन भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे। तो जिन्नों में से एक ताकतवर और लंबे चौड़े ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। यानी इतना टाइम चाहिए कि आप अपनी जगह से जितनी देर में उठेंगे उससे पहले मैं उसको हाजिर हाजिर कर दूंगा। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। ये एक जिन ने ऑफर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को। फिर आयत नंबर 40 बड़ी अहम है हमारे सामने। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, यानी एक शख्स जो कि इंसान था, उसके पास क्या था? अल्लाह ताला की किताब का इल्म था। वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। यानी ये तो ये तो जिन ये ऑफर दे रहा है कि आप तख्त से, वो जब तक खड़े होंगे इस महफिल से बर्खास्त होंगे उसके बाद में वो लेकर आऊंगा तख्त। लेकिन एक इंसान उठा, उसने कहा, उसका नाम रिवायतों में आसिफ आता है कि उस इंसान का नाम आसिफ था और वो अल्लाह ताला का वली था। तो उस आसिफ के बारे में है कि उन्हें किताब का इल्म था, यानी अल्लाह ताला की जो आसमानी किताब है उनका इल्म था। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसको आपके सामने वो लेकर आऊं, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। जो ही कि सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा। यानी पलक झपकने से पहले ही वो आसिफ ने ऐसा कुछ किया कि वो मलिका सबा का, जो कि वो यमन से फिलिस्तीन वो तख्त आ चुका था। इतनी पावर थी, क्योंकि वो पावर कहाँ से मिली? उन्हें आसमानी किताब का इल्म था। फिर ये देखकर सुलेमान ने जब अपने पास वो तख्त दे वो रखा हुआ देखा, तो वो पुकार उठे, ये मेरे रब की मेहरबानी है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बन जाता हूँ। यानी ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और जो कोई शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए फायदेमंद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। इस आयत में, एक आयत नंबर 40 में एक सोचने की बात यह है कि आसिफ जो है वो, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पलक झपकने से पहले तख्त ले आया था, उसके बारे में एक बात है कि जो इस आयत में है कि उसको किताब का इल्म था। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था, यानी अल्लाह ताला की किताब का उसको इतना इंतहाई इल्म था कि वो ऐसे इल्म तक भी पहुंच चुका था कि जिसके जरिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है, जिसको जदीद लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो टेलीपोर्शन का इल्म, उसको हम बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। और इसी चीज को डोरीमोन में भी दिखाया गया था। डोरीमोन में एक दरवाजा होता था ना, मन में इच्छा करी और दरवाजा खोला, वो लोकेशन सामने मतलब नजर आती थी। बचपन में जिसने भी डोरीमोन देखा होगा तो वो उस चीज को जानता होगा। और ऐसे ही आसिफ को इतना इल्म था। इससे क्या बात पता चली कि अल्लाह ताला की किताब में ऐसा इल्म मौजूद है कि जिस पे इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो वो अल्लाह ताला की किताब के इल्म से बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसको अगर अल्लाह ताला की किताब पे इल्म है, किताब का इल्म है, इस पे कुरान पे गौर व फिक्र करता है, तदब्बर करता है, तो बड़ी पावरफुल इसमें आयतें हैं, बड़ा कुछ वो कर सकता है। सूरह कहफ की स्टार्टिंग की 10 आयतें जिसने याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। तो उन 10 आयतों में आखिर ऐसी बात क्या है जो इस बात पे गौर व फिक्र करेगा?
وہی تو بچ سکتا ہے دجال سے. تو یہ ہے قرآن پہ جتنا غور و فکر کریں گے اس میں سے علم نکلتا ہی چلا جائے گا. آیت نمبر 41 میں پھر کہا سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے کہ ان لوگوں میں سے ہے جو سیدھی راہ نہیں پاتے. یعنی ملکہ وہ سبا کے آنے سے پہلے ہی اس کے سامنے اس کا تخت رکھ دیا گیا تھا فلسطین میں. پھر ملکہ سبا نے اسلام کو وہ قبول کر لیا. اسی کا ذکر آئے گا آیت نمبر 42 سے. ملکہ جب حاضر ہوئی فلسطین آئی اپنے وہ یمن سے حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو جیسے وہی ہے. یعنی ملکہ سبا کہہ رہی یہ تو وہی تخت ہے جو میرا ہے. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری میں کی سر جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. یعنی اس نے کہا ہم پہلے ہی مان گئے تھے سلیمان علیہ السلام سچے نبی ہیں اور ہم مسلم ہو چکے تھے. اس لیے وہ ملکہ سبا خود حاضر ہو گئی تھی. اس کو ایمان لانے سے وہ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کفر کرنے والی قوم میں سے تھی. یعنی ملکہ سبا کو جو ایمان لانے میں رکاوٹ تھی نا شروع میں وہ اس لیے تھی کہ میری قوم میری نافرمانی نہ کر دے. میں ایمان لے آؤں اور یہ قوم ایمان نہ لائے. تو وہ چاہتی تھی پوری قوم ایمان لائے. اس لیے اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ بھی کیا تھا بھائی سلیمان کے خط کا ہم کیا جواب دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اس کو ایمان لانے سے وہ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کفر کرنے والی وہ قوم میں سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا. محل میں داخل ہو. یعنی سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو محل کی شیر کرائی اپنے. اس نے جو دیکھا وہ تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. یعنی محل میں داخل ہونے سے اس کو لگا کہ پانی ہے آگے تو اپنے پائچے اٹھا لیا پر وہ دیکھا تو وہ تو شیشے کا تھا. یعنی اتنا خوبصورت محل سلیمان علیہ السلام کا تھا. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ سارے جہاں کے رب اللہ کی فرمانبرداری قبول کر لی. یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر قوم سمود کی بدبختی آئے گی آیت نمبر 45 سے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ٹائم ہمارا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ قوم سمود کا ذکر ہم انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 45 سے. وہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.